إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في كتابه العظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم برادران اسلام، محترم بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، اسلامی ماؤں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالی اپنے مومن بندوں پر بڑا مہربان ہے اور اس کی مہربانی کے جو مظاہر ہیں اس میں ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اپنے مومن بندوں سے اس حال میں ملنا چاہتا ہے کہ اس کے بندے گناہوں سے پاک و صاف ہوں اور جو نامہ اعمال اپنے ساتھ لے کر وہ حاضر ہو اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں ہوں، ثواب ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مومن بندوں سے یہی چاہتا ہے اور اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایسے ایسے مواقع عطا فرماتا ہے جس میں عبادت کر کے بندہ اللہ رب العالمین کی تقرب، اللہ رب العالمین کی نزدیکی حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے روزانہ ہر دن کے جو حالات ہیں، ہر دن روزانہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں سے قریب ہوتا ہے رات کے آخر حصے میں، اور اللہ تبارک و تعالی ندا لگاتا ہے، آواز لگاتا ہے کہ بندہ اپنے رب سے مانگے، اس کے سامنے اپنے ہاتھ کو پھیلائے، اس کے سامنے سر کو جھکائے اور سر کو جھکاتے ہوئے اللہ رب العالمین کے قریب ہو جائے۔ یہ روزانہ کا معاملہ ہے۔ اسی طریقے سے ہفتے میں اللہ رب العالمین جمعہ کا دن عطا فرماتا ہے، جسے دنوں کا سردار کہا جاتا ہے۔ اس دن اللہ رب العالمین کی نزدیکی حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ رب العالمین کا تقرب حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین سال میں ایک مہینہ رمضان المبارک کا عطا فرماتا ہے، جس میں اللہ رب العالمین اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہوتا ہے، اور اس مہینے میں اللہ رب العالمین کی جانب سے عام مغفرت کا اعلان ہوتا ہے، اور بندہ اس مہینے میں اللہ رب العالمین کی کچھ اضافی عبادت کر کے اللہ رب العالمین کی نزدیکی حاصل کر لیتا ہے، اور اس ذریعے سے وہ اللہ رب العالمین کا تقرب اور خوشنودی حاصل کر لیتا ہے، اور جب وہ اللہ رب العالمین سے اپنی ملاقات کرتا ہے تو اس کے نامہ اعمال میں یہ ساری نیکیاں ہوتی ہیں۔ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ گزشتہ قوموں کے مقابلے میں
یا گزشتہ امتیوں کے مقابلے میں نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کہ جو عمر ہے وہ ایوریج عمر ہے 60 سے 70 سال کے درمیان، اس سے زیادہ کی عمر نہیں ہے الا ماشاء اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت پر ایک ایسی مہربانی کی ہے کہ اس امت کا کوئی فرد، ایک مومن اور مسلم، اگر کوئی اپنی زندگی میں روزانہ ہر سال رمضان المبارک کا مہینہ پاتا ہے بلوغت کے بعد سے لے کر کے، اور اس رمضان المبارک کے مہینے میں ایک رات اللہ رب العالمین نے ایسی عطا فرمائی ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر رات۔ یعنی ایک رات اگر کوئی عمل کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، تو اس ایک رات عبادت کرنے کے وجہ سے 84 یا 85 سال کی عبادت کا اجر و ثواب اس کو ملتا۔ یہ اللہ رب العالمین کا کتنا بڑا کرم اور کتنی مہربانی اللہ رب العالمین کی ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے مومن بندوں کے اس کے نامہ اعمال میں نیکیوں کو بھرنا چاہتا ہے، اور اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے مواقع عطا فرماتا رہتا ہے۔ عشرہ ذی الحجہ ہے، اسی طریقے سے رمضان المبارک کا یہ مہینہ اور آنے والا جو مہینہ رمضان اور اس مہینے کے آخری عشرہ، یہ تمام ایسے مواقع ہیں جس میں اللہ رب العالمین اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہوتا ہے۔ میرے بھائیو، اللہ رب العالمین کا یہ کرم ہے کہ یہ عظیم مہینہ ہمارے اور آپ کے درمیان آنے والا ہے۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو صحت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ، ایمان کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ مہینہ ہمیں عطا فرمائے۔ میرے بھائیو، خطبہ جمعہ کا موضوع ہے استقبال رمضان۔ دوسرے انداز میں کہہ سکتے ہیں کہ رمضان کی تیاری کیسے کریں، رمضان کا استقبال کیسے کریں۔ رمضان المبارک کا استقبال کیسے کریں یا اس کی تیاری کیسے کریں؟ اس کے لیے سب سے پہلی چیز جو ہے ہمیں اور آپ کو یہ کرنا ہے کہ اپنے ذہن اور دماغ کے اندر رمضان المبارک کی اہمیت کو داخل کرنا ہے، اس کو سمجھنا ہے کہ رمضان کون سا مہینہ ہے، اس مہینے کی اہمیت کیا ہے، اس مہینے کی فضیلت کیا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کی عظمت کو بیان فرمایا، اس کی فضیلت کو بیان فرمائی۔ چنانچہ نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان کے تمام دروازے کو کھول دیتا ہے اور جنت کے تمام دروازے کو کھول دیتا ہے۔ آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جنت کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور جہنم کے تمام دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، جہنم کے تمام دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور تمام تر سرکش شیاطین کو اللہ تبارک و تعالیٰ جکڑ دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین کی جانب سے کتنا بہترین انتظام اس مہینے کے تعلق سے کیا گیا ہے کہ اس مہینے میں جب اللہ رب العالمین اپنے بندوں سے، مومن بندوں سے کچھ اضافی اعمال چاہتا ہے، روزے رکھوانا چاہتا ہے، زیادہ سے زیادہ اس سے نیک اعمال سرزد ہو، اس کی وہ خواہش رکھتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے بہترین راستے کھول رہا ہے۔ فرمایا کہ جنت کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے تمام دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور تمام تر سرکش شیاطین کو اللہ تبارک و تعالیٰ جکڑ دیتا ہے، کیونکہ یہ سرکش شیاطین جو ہیں بندے مومن کو اس کے نیکیوں میں رکاوٹ بننے کا ذریعہ بنتے ہیں، لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ سرکش شیاطین کو جکڑ دیتا ہے کہ کوئی بھی میرے مومن بندے کو اس کے نیکیوں میں رکاوٹ نہ بنے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو مسجدیں بھری ہوئی ہوتی ہیں، وہ لوگ جو کبھی نماز نہیں پڑھتے وہ آپ کو اگلی صف میں ملیں گے، امام کے پیچھے ملیں گے۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ آخر اس کے ہونے کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ سرکش شیاطین جو جکڑ دیا جاتا ہے، جس کو جکڑ دیا جاتا ہے، جو اللہ کے بندوں کو نیکیوں میں رکاوٹ بنتا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام سرکش شیاطین کو جکڑ دیتا ہے۔ یہ رمضان المبارک کی عظمت ہے، اس کی اہمیت ہے،
اس کی فضیلت ہے۔ لہذا رمضان آنے سے پہلے پہلے رمضان المبارک کی اہمیت کو اور اس کی فضیلت کو ہمیں اور آپ کو جاننا چاہیے کہ اس رمضان کی حقیقت کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے۔ ہم اور آپ دیکھتے ہیں استقبال کے تعلق سے جب باتیں آ رہی ہے، ہم اور آپ غور کریں، جب ہمارے گھروں میں کوئی مہمان آتا ہے اس کی تیاری کیسے کی جاتی ہے، اور مہمان کی تیاری کے لیے ہم پہلے مہمان کو دیکھتے ہیں کہ آنے والا مہمان کس حیثیت کا ہے، کس پوزیشن کا ہے، کس مقام کا ہے، اسی لحاظ سے اسی نوعیت سے تیاریاں کی جاتی ہیں۔ اگر کوئی مہمان بہت ہی قریبی ہے، بہت ہی بڑا مہمان ہے، اس کی تیاری کا انداز کچھ اور ہوتا ہے نا۔ اسی طریقے سے رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے ایک عظیم مہینہ ہے۔ نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان آتا تو آپ صحابہ سے فرماتے کہ دیکھو یہ شہر مبارک ہے، یہ مبارک مہینہ ہے۔ نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو خطاب فرماتے تھے۔ تو رمضان کی عظمت کو سمجھیے، رمضان کی اہمیت اور اس کے مقام مرتبہ کو سمجھیے، تب آپ کو احساس ہوگا کہ اس کی تیاری کیسے کرنی ہے، اس کے استقبال کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے، استقبال کیسے کریں گے۔ عام طور پر جب ہم اور آپ اپنے سماج اور معاشرے کا جائزہ لیتے ہیں تو یہ پتہ چلتا ہے کہ استقبال رمضان کے نام پر جب کچھ باتیں کی جاتی ہیں تو ہمیں ایسا احساس ہوتا ہے کہ رمضان کے استقبال کے لیے ضروری یہ ہے کہ سحری اور افطار کا انتظام کر لیں، ہے نا۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو رمضان کے آنے سے پہلے پہلے عید کی تیاریاں کر لیتے ہیں، کپڑے بھی بنا لیے، یہ لگتا ہے یہ استقبال رمضان ہے، حالانکہ یہ استقبال رمضان نہیں ہے۔ اس کا حصہ ہو سکتا ہے، اس کا ایک حصہ ہو سکتا ہے کہ آپ رمضان سے پہلے شاپنگ وغیرہ کر لیں، مارکیٹنگ کر لیں، ایک حصہ تو ہو سکتا ہے، لیکن اصل تیاری یہ نہیں ہے، اصل تیاری کچھ اور ہے۔ رمضان المبارک کے استقبال کیسے کریں گے، اس کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے ہم اپنے عقیدے کا جائزہ لیں گے، سب سے پہلے ہم اپنے عقیدے کا جائزہ لیں گے۔ نمبر 1 پہلا کام کرنا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے رمضان المبارک میں جو روزے فرض کیے ہیں اس روزے کا مکلف اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کو بتایا۔ کیا فرمایا اللہ رب العالمین نے؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے بے ایمانوں کو خطاب نہیں کیا، اللہ رب العالمین نے بے ایمانوں کو خطاب نہیں کیا، اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کو حکم دیا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے۔ لہذا اگر ہم با ایمان ہیں تب بھی ہمیں چاہیے کہ اپنے ایمان کا جائزہ لیں، اپنے ایمان کو پرکھیں، اپنے ایمان کو سمجھیں، اپنے عقیدے کا جائزہ لیں، کیونکہ سال کے 11 مہینوں میں کہیں ایسا تو نہیں ہوا کہ جس طریقے سے مسجد سے دور ہوئے تھے کہیں ایسا تو نہیں کہ اپنے ایمان سے بھی ہم نے ہاتھ دھو دیا، اپنے عقیدے سے بھی ہم نے ہاتھ دھو دیا، کیونکہ رمضان کے مہینے میں ہم مسجد آتے ہیں اس کے بعد مسجد نہیں آتے، لہٰذا کہیں ایسا تو نہیں ہے جس طریقے سے ہم نے رمضان کے مہینے میں رمضان کے بعد مسجد سے رخصتی اختیار کر لی تھی، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ مسجد سے دور ہونے کی وجہ سے، خطبے سے دور ہونے کی وجہ سے، تقریروں سے دور ہونے کی وجہ سے، دروس کی محفل سے دور ہونے کی وجہ سے کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے عقیدے کے اندر بھی خرابی آ گئی ہے، کیونکہ عقیدے کو بگاڑنے کی ساری چیزیں آج ہمارے پاس موجود ہیں۔ عقیدے کو برباد کرنے کے ایسے بہت سارے ذرائع ہمارے سامنے موجود ہیں، ہر وقت ہمارے ہاتھوں میں ہوتا ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارا عقیدہ غلط ہو گیا ہو، ہم بدعقیدگی کے شکار ہو گئے ہوں۔ لہٰذا اپنے عقیدے کا جائزہ لیں اور اس کے بعد کرنا یہ ہے کہ آپ کو توبہ کرنی ہے۔ استقبال رمضان کے لیے آپ کو ابھی سے توبہ کرنا شروع کر دینا چاہیے، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیے۔ 11 مہینہ آپ نے اگر لہو و لعب میں گزارا ہے، بددینی میں گزارا ہے، دین سے دور ہو کر گزارا ہے، نیکیوں کو آپ نے جمع نہیں کیا ہے، آپ نے 11 مہینوں کو ضائع کر دیا ہے، تو رمضان آنے سے پہلے پہلے اپنی بدعمالیوں پر توبہ کر لیجئے، تاکہ جب یہ بدعمالیاں جو آپ نے کی ہے جب اس پر توبہ ہو جائے گا، توبہ کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ رمضان کے مہینے میں جو عبادات ہوگی اللہ اس کو قبول فرمائے گا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اے لوگو تم سب مل کر توبہ کرو، تم سب مل کر توبہ کرو، یعنی ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ ہم سب اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے گناہوں کو پیش کریں،
اپنی بدعمالیوں کو پیش کریں، اور یقیناً اللہ تبارک و تعالی ہماری بدعمالیوں سے باخبر ہے، لیکن اس کے باوجود اپنے بدعمالیوں کا ذکر اللہ رب العالمین کے سامنے کریں۔ الہی ہم سے یہ غلطی ہوئی ہے، الہی ہم سے یہ غلطی ہوئی ہے، فلاں غلطی ہم نے کی، فلاں گناہ ہم نے کیا، اے اللہ رب العالمین ہمارے جملہ گناہوں کو معاف فرما دے، اور آنے والا مہینہ رمضان ہمارے لیے مبارک بنا دے۔ یہ دعا ہمیں کرنی چاہیے، اور کثرت کے ساتھ توبہ اور استغفار کرنی چاہیے۔ اسی طریقے سے رمضان کی تیاری ہے، رمضان کے استقبال، ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ رمضان آنے سے پہلے رمضان کی دعا کریں، رمضان پانے کی دعا کریں۔ آپ سلف کا اگر جائزہ لیں گے تو سلف کا یہ طریقہ تھا کہ رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے اس کے آنے سے 6 ماہ پہلے سے دعا کرتے تھے، 6 ماہ پہلے دعا کرتے، اللہ ہمیں رمضان عطا فرما، اے اللہ ہمیں رمضان عطا فرما۔ اور جب رمضان گزر جاتا تو اگلے 5 مہینے تو دعا کرتے تھے، اے اللہ رمضان میں جو عبادتیں ہم نے کی تھی اے اللہ تو اس کو قبول فرما لے۔ یہ معمول تھا اسلاف کا، یہ ہمارے سلف کا معمول تھا کہ رمضان سے 6 مہینہ پہلے سے دعائیں کرتے تھے۔ ہم دعا ہی نہیں کرتے رمضان کے بارے میں، کبھی دعا نہیں کرتے۔ کتنے لوگ ہیں جو فجر میں، ظہر میں، عصر میں اور دیگر اوقات میں، شعبان میں، رجب میں اور دیگر مہینے میں دعا کرتے ہو، اے اللہ ہمیں رمضان عطا فرما دے، اے اللہ ہمیں رمضان عطا فرما دے۔ کتنے لوگ ملیں گے؟ الا ماشاء اللہ۔ لیکن سلف کا یہ معمول تھا کہ رمضان کے لیے دعا کیا کرتے تھے۔ یہ استقبال رمضان ہے کہ آج اس موقع پر پہنچ کر کے بھی جب اب رمضان شروع ہونے والا ہے، ہفتہ عشرہ باقی ہے، ابھی بھی لازمی ہے ہمارے لیے کہ ہم رمضان کے لیے دعا کریں اللہ رب العالمین سے۔ کیوں؟ کیونکہ رمضان بڑا بابرکت مہینہ ہے، رمضان بڑا بابرکت والا مہینہ ہے، مغفرتوں والا مہینہ ہے، سعادتوں والا مہینہ ہے۔ کوئی ہم میں سے نہیں کہہ سکتا ہے کہ 7-8 روز تو باقی رمضان تو مل ہی جائے گا ہمیں، کوئی انسان نہیں کہہ سکتا، کوئی انسان نہیں کہہ سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ موت کا مالک اللہ تبارک و تعالی ہے۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ موت کب کس کو کس وقت آئے گی اس کا علم اللہ رب العالمین کو ہے۔ لہذا ممکن ہے کہ رمضان کے چاند دیکھنے سے پہلے ہماری موت ہو جائے، ممکن ہے ایسا، رمضان ہم سے چھوٹ جائے۔ رمضان ابھی ہم تندرست ہیں، صحت مند ہیں، بالکل اچھے خاصے نظر آ رہے ہیں، چاند دیکھنے سے پہلے کوئی بیماری لاحق ہو جائے، کوئی ایسا حادثہ پیش آ جائے کہ رمضان کے روزے نہیں رکھ سکے ہم، ایسا ممکن ہے، ہو سکتا ہے ایسا۔ کل کیا ہوگا، آنے والے وقت میں کیا ہوگا، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے۔ ہم کو کیا کرنا ہے کہ ہم اللہ رب العالمین سے دعا کریں گے، اے اللہ آنے والا رمضان ہمیں صحت کے ساتھ عطا فرما، تندرستی کے ساتھ عطا فرما، ایمان کے ساتھ عطا فرما۔ یہ دعا ہمیں کرتے رہنی چاہیے۔ کیوں؟ کہ اگر کوئی حادثہ ہونے والا ہے، اگر کوئی تکلیف ہونے والی ہے، اگر کوئی پریشانی آنے والی ہے تو یہ دعا جو ہے تقدیر کو بدل دیتی ہے نا، دعا تقدیر کو بدل دینے کا ذریعہ ہے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالی دعاؤں کے ذریعے سے ہماری تقدیر کو بدل سکتا ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العالمین سے کثرت کے ساتھ دعا کریں، اے اللہ آنے والا رمضان ہمیں ایمان کے ساتھ عطا فرما۔ بار بار کہہ رہا ہوں، ایمان کے لیے دعا کیجیے گا۔ کب کس وقت دل سے ایمان نکل جائے کوئی نہیں جانتا ہے، کب ایمان دل سے نکل جائے کوئی نہیں جانتا ہے۔ لہٰذا ایمان کی ثابت قدمی کے لیے دعا کرتے رہنی چاہیے ہمیں اور آپ کو۔ جس طریقے سے صحت کے لیے دعا کرتے ہیں، تندرستی کے لیے دعا کرتے ہیں، مال کے لیے دعا کرتے ہیں، جائیداد کے لیے دعا کرتے ہیں، اولاد کے لیے دعا کرتے ہیں، اسی طریقے سے اللہ رب العالمین سے ایمان کی سلامتی کی دعا کرنی چاہیے۔ اے اللہ ہمارے ایمان کو سلامت رکھنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ بے ایمانی کے شکار ہو جائیں، بدعقیدگی کے شکار ہو جائیں، گمراہی کے شکار ہو جائیں، کہیں ایسا نہ ہو۔ لہذا اللہ رب العالمین سے اپنے ایمان کی سلامتی کی دعا کرتے رہنی چاہیے۔ یہ اللہ رمضان تو آئے، ایمان کی حالت میں آئے، صحت کی حالت میں آئے، تندرستی کی حالت میں آئے۔ یہ کام ہمیں اور آپ کو کرنا۔ اسی طریقے سے رمضان آنے سے پہلے ایک کام آپ کو اور کرنا ہے، وہ یہ ہے کہ اپنے دل کے اندر رمضان المبارک کا احساس پیدا کر کے، اور رمضان المبارک میں جو اعمال انجام دیے جاتے ہیں ان اعمال کی حقیقت کو سمجھے، اور ان اعمال کی جو فضائل ہیں اس کو جاننے کی کوشش کریں۔ جیسے روزہ آپ رکھ رہے ہیں، روزے کی حقیقت کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کو فرض قرار دیا، کتب علیکم الصیام، اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر اس کی اہمیت کو بیان فرمائی۔
صحیح بخاری کی روایت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو شخص رمضان کا روزہ ایمان کے ساتھ رکھتا ہے، ایمان کے ساتھ اور اجر و ثواب کی امید کے ساتھ رکھتا ہے، دو باتوں کا ذکر یہاں پر ہے، ایک تو وہ ایمان کی حالت میں رکھے اور دوسرا اجر و ثواب کی نیت سے رکھے، دونوں چیزیں ضروری ہیں۔ ایمان تو ہے آپ کے پاس میں لیکن اجر و ثواب کی امید نہیں ہے، تو کیا ایسا بھی کوئی ہے جو اجر و ثواب کی امید سے نہیں رکھتا ہو؟ ایسا بھی کوئی ہو سکتا ہے جو روزہ تو رکھے لیکن اجر و ثواب کی امید سے نہ رکھے، کیا ایسا ممکن ہے؟ ہاں ممکن ہے ایسا۔ کیوں؟ آپ اکثر روزے داروں سے سنیں گے رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، خاص کر ہماری ماؤں بہنوں کے یہاں یہ بات پائی جاتی ہے، ان کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، ایک مہینہ بھوک رکھیں گے، صحت تندرستی بالکل صحیح ہو جائے گی، ہے نا؟ روزہ رکھنے سے دن بھر کھائیں گے نہیں، پیئیں گے نہیں تو کیا ہوگا؟ صحت درست رہے گا، دبلے پتلے ہو جائیں گے، ہے نا؟ فٹنس برقرار رہے گا۔ اس نیت سے، اس امید کے ساتھ اگر کوئی روزہ رکھتا ہے، آپ اچھی طرح جان لیں کہ اللہ تعالیٰ اسے روزے کو قبول نہیں کرے گا۔ آپ اگر روزہ رکھ رہے ہیں، اس نیت کے ساتھ رکھنا ہے کہ اس روزہ رکھنے پر اللہ تعالیٰ ہم کو اجر دے گا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں ایمان کا ذکر کیا ہے وہی احتساب کا بھی ذکر کیا۔ احتساب، ثواب کی امید، اللہ تبارک و تعالیٰ بھوکے رہنے پر اجر دے گا۔ آپ اس وقت اس کی اہمیت کا اندازہ اس وقت لگا سکتے ہیں کہ افطار کے وقت جب آپ بیٹھے ہوں دسترخوان پر، گرم گرم جو سامان ہے وہ ٹھنڈا ہو رہا ہے، جو ٹھنڈا سامان ہے وہ گرم ہو رہا ہے نا؟ وقت باقی ہے لیکن کوئی نہیں آپ کو روکنے والا، کوئی طاقت، کوئی پولیس فورس نہیں ہے جو آپ کو روک دے کھانے سے۔ آپ کو اختیار ہے، آپ کھائیں، لیکن آپ ٹکٹکی لگا کر اس افطار کو دیکھ رہے ہیں اور صرف یہ سوچ رہے ہیں کہ اس چیز کو دیکھنے پر، نہ کھانے پر اللہ تبارک و تعالیٰ میرے لیے اجر لکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے ثواب لکھ رہا ہے، نیکی لکھ رہا ہے میرے لیے۔ اس امید کے ساتھ آپ بیٹھے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر افطار کے موقع پر بہت سارے لوگوں کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے۔ بہت اہم ترین لمحہ ہے نا، آپ افطار لے کر کے جب بیٹھیں گے اپنے گھر میں اپنے بال بچوں کے ساتھ اور انتظار کریں گے اللہ رب العالمین کے حکم کا، اللہ رب العالمین کے حکم کا انتظار کریں گے کہ ابھی رب کا حکم نہیں آیا ہے، اللہ کا حکم نہیں آیا ہے، یہ جو گرم چیز ہے یہ ٹھنڈا ہوتا چلا جا رہا ہے، کوئی بات نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے، ہو جائے ٹھنڈا، شربت جو ٹھنڈا تو وہ گرم ہو رہا ہے، کوئی مطلب نہیں ہے، لیکن آپ نہیں کھا رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین کے حکم کو تسلیم کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کو بندوں کی ادا بہت پسند آتی ہے۔ تو اس چیز کی اہمیت کو سمجھیے اور اپنے دل کے اندر اس بات کے لیے خوشی پیدا کیجئے۔ آپ کا دل خوش ہونا چاہیے کہ رمضان آ رہا ہے، ورنہ بہت سارے حضرات ایسے ہیں جو رمضان آنے سے تکلیف مبتلا ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو رمضان آنے پر واویلا مچاتے ہیں، پریشانی ہے، بہت تکلیف ہو گئی ہے، بال بچوں کا کپڑا بنانا ہے، رمضان آ گیا ہے، یہ ساری باتیں ہوتی ہیں۔ دل کے اندر خوشی ہونی چاہیے کہ رمضان آیا ہے، کپڑے بنے نہ بنے لیکن اللہ رب العالمین نے جو موقع عطا فرمایا ہے یہ موقع شاید آئندہ زندگی میں آپ کو نہ آئے، لہٰذا دل کے اندر خوشی ہونی چاہیے اور اللہ رب العالمین کی جو رحمت، جو نعمت آپ کو ملے اس نعمت پر آپ کا دل خوش ہونا چاہیے۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، جو رحمت اور فضل اللہ رب العالمین کی جانب سے آپ کو ملے اس پر آپ کو خوشی کا احساس ہونا چاہیے۔ اللہ نے رمضان عطا فرمایا، اللہ ہمیں روزے کی توفیق دے رہا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں قیام کی توفیق دے رہا ہے، اللہ تبارک و تعالی رات کو اٹھ کر تہجد کے اہتمام کرنے کی توفیق دے رہا ہے، اللہ تبارک و تعالی رات کے اخیر حصے میں اٹھ کر سحری کرنے کی توفیق دے رہا ہے، اور وہ سحری جو اللہ رب العالمین کی بڑی رحمت ہے، اللہ رب العالمین کی بڑی رحمت سحری کا کھانا ہے میرے بھائیوں، بڑی برکت والا، بہت ہی برکت والا کھانا ہے وہ، اس کی توفیق اللہ تعالیٰ آپ کو دے رہا ہے۔ اس کے لیے آپ کا دل خوش ہونا چاہیے، آپ کے دل کے اندر خوشی ہونی چاہیے اس بات کے لیے، اور اس کے لیے آپ ابھی سے تیار ہو جائیں، آپ خوش ہو جائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو رمضان عطا فرما رہا ہے۔ یہ ایک کام ہے۔ اس کے بعد استقبال رمضان کے لیے آپ کو یہ کرنا ہے کہ رمضان المبارک میں کیے جانے والے اعمال، چاہے وہ روزے ہوں،
قیام رمضان ہو، صدقات ہو، خیرات ہو، زکوٰۃ ہو، فطرات ہو، تلاوت قرآن ہو، ان ساری چیزوں کے بارے میں آپ علم حاصل کیجئے۔ رمضان آنے سے پہلے رمضان کے بارے میں علم حاصل کیجئے۔ سحری کیسے کھائیں گے، افطار کیسے کریں گے، سحری کب کریں گے، کتنے وقت پہلے کریں گے، کیا آدھی رات کو کھا کر کے سو جائیں گے آپ کا سحری ہے، افطار کب کریں گے۔ بہت سارے لوگ آپ کو ملیں گے کو افطار کا جو صحیح وقت ہے سورج کے غروب ہونے کے بعد لوگ انتظار کرتے ہیں 4 منٹ 5 منٹ، بعض لوگوں کے نزدیک تو یعنی کہ 1.5 گھنٹہ انتظار کیا جاتا ہے۔ جو شیعہ حضرات ہیں ان کے یہاں جب تک آسمان پورا کالا نہ ہو جائے اور افطار نہیں کرتے۔ تو آپ کو کب افطار کرنا ہے؟ لوگ آپ سے کہیں گے بھائی 14 گھنٹہ بھوکا رہے تھے آپ، 4 منٹ میں کیا گزرنے والا ہے آپ کا؟ آپ کہیں گے کہ ہم 4 منٹ انتظار نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں انتظار کرنے کا حکم نہیں دیا ہے۔ اللہ کے نبی کا یہی فرمان ہے جب غروب ہو جائے افطار کر لو، یہ اللہ کے نبی کی تعلیم ہے، لہذا ہم اللہ کے نبی کی تعلیم پر عمل کر رہے ہیں۔ تو یہ سب کب ہوگا؟ جب آپ علم حاصل کریں گے، اہل علم کی مجلس میں بیٹھیں گے، آپ اپنی مسجد کے جو امام ہیں، خطیب ہیں، ان سے کہیں کہ رمضان کے بارے میں درس دیجیے، ہمیں حدیثیں بتائیے، مسائل بتائیے، علماء کو بلائیے آپ اپنی مسجدوں کے اندر اور ان سے علم حاصل کیجیے بیٹھ کر کے کہ رمضان کے بارے میں ہمیں علم دیجیے، ہمیں بتائیے، سکھائیے ہمیں رمضان کیسے گزارنا ہے۔ ہمیں ہر چیز کے بارے میں علم حاصل کرتے ہیں۔ رمضان جو 1 مہینہ کا مہمان ہے، اس 1 مہینے میں جو کرنا ہے اس کے بارے میں ہم علم کیوں نہیں حاصل کریں گے؟ ہم علم حاصل نہیں کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ہوتا کیا ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو لا علمی میں روزے کو چھوڑ دیتے ہیں، لا علمی میں روزہ چھوڑ دیتے ہیں۔ 2 صاحب کی بات ہمارے سامنے آئی، دونوں مزدور تھے، مزدوری کرتے تھے دونوں، اور مزدوری کرنے کے دوران ہوا دونوں ایک ساتھ کہیں شہر سے کہیں باہر جا کر کام کرتا تھا، وہ سحری کھا کر کے سویا ہے، فجر کی نماز پڑھنے کے بعد ایک کو احتلام ہو گیا، صبح اٹھا، دوسرے دوست نے کہا تیرا تو روزہ گیا، احتلام ہو گیا، روزہ ٹوٹ گیا تمہارا۔ اس نے روزہ توڑ دیا، کھانا پینا شروع کر دیا۔ بعد میں کسی نے کہا کہ ایسی بات تو نہیں ہے، پتہ کرو، فون آیا، بات چیت ہوئی، کہا کہ فلاں دوست نے کہا کہ روزہ توڑ دینے کے لیے احتلام ہوگا، روزہ نہیں ہوگا۔ کہا گیا تم تو مفتی بن گئے۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب لوگ علم حاصل نہیں کرتے۔ علم حاصل کیجئے کہ رمضان کے مہینے میں اگر آپ رات کو ہم بستری کر رہے ہیں اور اگر آپ پاک نہیں ہیں تو آپ سحری کھائیں گے کہ نہیں کھائیں؟ یقیناً سحری کھائیں گے۔ آپ فجر سے پہلے غسل کریں گے، نماز ادا کریں گے، آپ کا روزہ ہوگا۔ آپ سحری کھانے کے بعد فجر کی نماز پڑھنے کے بعد سو گئے تھے، آپ کو احتلام ہو گیا، کیا روزہ ٹوٹ گیا؟ نہیں ٹوٹا روزہ، آپ کا روزہ نہیں ٹوٹا۔ یہ سارے مسائل ہیں۔ بعض ہمارے یہاں جو عورتیں ہیں وہ اپنے حیض کو چھپاتی ہیں، اگر افطار سے پہلے اگر حیض آ جائے تو کچھ عورتوں کی جانب سے یہ کہا جاتا ہے کہ بالکل اجنبی بن جاؤ کہ تم کو حیض نہیں آیا، اس سے کیا ہوگا؟ اس دن کا روزہ تمہارا نہیں ٹوٹے گا۔ جہالت ہے، لا علمی ہے، حیض آ گیا، روزہ ٹوٹ گیا آپ کا، آپ چھپائے نہ چھپائے۔ یہ سب باتیں کب ہوتی ہیں؟ جب آپ علم حاصل نہیں کرتے ہیں۔ لہذا رمضان کے آنے سے پہلے آپ علم حاصل کیجئے کہ رمضان کے مسائل کیا ہیں، روزے کے مسائل کیا ہیں، قیام کے مسائل کیا ہے، صدقات کا طریقہ کیا ہے، فطرے کا طریقہ کیا ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی کیسے کرنی ہے، ان تمام چیزوں کے بارے میں آپ علم حاصل کیجئے۔ اسی طریقے سے رمضان آنے سے پہلے ایک اہم کام یہ کرنا ہے کہ آپ کو اپنا تعلق قرآن سے جوڑنا ہے۔ اللہ اکبر! یہ رمضان جو ہے قرآن کا مہینہ ہے، یہ رمضان قرآن کا مہینہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا وہ مہینہ ہے، یہ وہ مہینہ جس میں اللہ نے قرآن نازل کیا ہے۔ یہ قرآن کا مہینہ، اس کی سعادتیں، اس کی برکتیں، اس کی جو اہمیت ہے، اس کے جو فضائل ہیں، اس وجہ سے ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس مہینے میں قرآن عطا فرمایا ہے۔ قرآن نازل ہوا ہے رمضان کے اخیر عشرے کی پہلی رات، یعنی کہ 21ویں رمضان میں اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے پہلی 5 آیات اقرأ بسم ربک الذی خلق کو نازل فرمائی۔ اس بنیاد سے یہ مہینہ عظمت والا مہینہ ہے، قرآن کا مہینہ ہے، اور اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں قرآن کو پڑھا کرتے تھے، جبرائیل کو سنایا کرتے تھے، بلکہ بعض دفعہ تو آپ نے 2 مرتبہ بھی سنایا ہے، 1 مرتبہ۔ لہٰذا ہمارا تعلق رمضان میں قرآن سے زیادہ ہونا چاہیے۔ تو قرآن کیسے پڑھیں گے؟ ہمیں تو قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا،
ہمیں تو قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے، لہذا رمضان آنے سے پہلے پہلے قرآن کو بھی درست کیجئے۔ وہ قرآن جو آپ کے گھروں میں بہت اونچائی پر رکھا ہوا ہے، اس کو نکالیے، صاف ستھرا کیجئے، سامنے رکھیے، اس کو شروع کیجئے، پڑھنا شروع کیجئے اور اس کی تلاوت کیجئے۔ کچھ صورتیں یاد کیجئے قرآن کریم کی، تاکہ رات کو جب تہجد کی نماز ادا کریں تو کچھ صورتیں، لمبی صورتیں آپ کو یاد ہوں، جس کی وجہ سے کھڑے ہو کر 2-4 رکعت نماز ادا کر سکیں آپ۔ اس کے لیے ضروری ہے اپنا تعلق قرآن سے جوڑ لیجئے، ابھی سے شروع کیجئے، قرآن کو پڑھنا شروع کیجئے۔ قرآن کی صورتیں جو آپ کو یاد تھی اس کو اثر نو یاد کیجئے، اچھی طریقے سے یاد کیجئے، کیونکہ قرآن کریم کی جو ایک یہ ہے کہ قرآن کریم کو کوئی پڑھنا چھوڑ دیتا ہے تو اس کو بھول جاتا ہے۔ اگر کوئی قرآن کریم کو پڑھنا چھوڑ دے تو بھول جائے گا۔ بڑی بڑی صورتیں لوگوں کو یاد تھی، بڑی بڑی صورتیں یاد تھی، لوگوں کو پڑھنا چھوڑ دیا، بھول گئے وہ۔ لہٰذا جو صورتیں یاد تھی اور جن کو آپ بھول گئے پھر سے پڑھیے، دہرائیے، بار بار دہرائیے، تاکہ رمضان کے مہینے میں آپ کو قیام میں آسانی ہو۔ اگر آپ مسجد میں نہیں جا پا رہے تراویح کے لیے، قیام اللیل کے لیے دور دراز میں رہتے ہیں، کوئی پریشانی آپ کو ہے، اگر آپ مسجد نہیں جا پا رہے ہیں اور آپ چاہتے ہیں گھر میں قیام کرنا، جو بڑی صورتیں آپ کو یاد ہیں ان کو پڑھیے۔ اور دوسری صورت تو یہ ہے کہ قرآن ہاتھ میں لے کر کے پڑھیے۔ ایک طریقہ ہے، جائز طریقہ ہے، لیکن اس سے زیادہ بہتر طریقہ یہ ہے کہ جو قرآن آپ کو ازبر یاد ہے اس کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں، تاکہ زیادہ خشوع ہوگا اس کے اندر، زیادہ خشوع و خضوع کا اہتمام ہوگا۔ اگر آپ قرآن کو بغیر دیکھے پڑھیں گے زیادہ خشوع و خضوع کا طریقہ یہ ہوگا۔ لہٰذا جو بڑی صورتیں آپ کو یاد ہے اس کو یاد کیجئے، دوبارہ یاد کیجئے، تاکہ آپ کو قیام اللیل میں آسانی ہو۔ نہیں اگر ہے تو کم سے کم قرآن کو پڑھنا شروع کیجئے، تاکہ رمضان میں اگر آپ مصحف لے کر قرآن پڑھتے تو اس میں بھی آپ کو آسانی ہو۔ تو رمضان آنے سے پہلے پہلے قرآن سے جڑ جائیے، قرآن کو درست کر لیجئے۔ اسی طریقے سے رمضان آنے سے پہلے پہلے آپ سب سے اہم کام جو ہے وہ یہ کہ اپنی صحت کا خاص خیال رکھیے، اپنی صحت کی اپنی تندرستی کا خاص خیال رکھیے۔ اگر کوئی بیمار ہے، شوگر کا مریض ہے، دیگر امراض کے شکار ہے، جو ڈاکٹر سے چیک اپ وغیرہ کرا لے، رمضان کیسے گزارنا ہے، کیا کرنا ہے، یہ تمام چیزیں ان کو معلوم ہو جائے۔ صحت کا خاص خیال رکھیے، کیونکہ رمضان میں صحت اگر آپ کے پاس ہے تو آپ روزے بھی رکھیں گے، قیام بھی کریں گے، دیگر اعمال بھی انجام دیں گے۔ صحت درست ہونا چاہیے، اور صحت کے لیے جو چیز ضروری ہے کہ رمضان آنے سے پہلے پہلے اپنے آپ کو ذرا سکون دیجیے، آرام دیجیے اپنے آپ کو۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو نصف شعبان کے بعد روزہ رکھنے سے منع کر دیا۔ نصف شعبان کے بعد، آدھے شعبان کے بعد آپ کو روزہ رکھنے سے منع کر دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ طاقتور ہو جائیں، 15 دن کھا لے پی لے، اچھے طریقے سے آپ صحت مند ہو جائیں، تاکہ رمضان کے فرض روزے میں اثر نہ پڑے۔ اللہ کے نبی نے اتنی تلقین ہمیں اور آپ کو کی ہے، اور ہم رمضان سے پہلے دوڑتے رہتے ہیں، یہ مارکیٹ وہ مارکیٹ، فلاں مارکیٹ، یہ کپڑا وہ کپڑا، یہ تیاری وہ تیاری، سارا انرجی اور ساری طاقت کو کھپا دیتے ہیں۔ جب رمضان شروع ہوتا ہے تو آپ کے جسم کمزور ہو جاتا ہے نا، جسم کمزور ہو جاتا ہے، پھر رمضان کے روزے میں تکلیف ہوتی ہے، فرض روزہ رکھنے میں آپ کو قضا ہو جاتا ہے۔ اس لیے رمضان سے پہلے تھکائیے مت اپنے آپ کو، صحت کا خاص خیال رکھیے۔ نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحت کو عظیم نعمت قرار دیا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحت والفراغ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 2 نعمتیں ایسی ہیں جن کے تعلق سے لوگ اس پر کوئی توجہ نہیں دیتے ہیں، اس کو بھول گئے کہ اللہ کی نعمت ہے۔ ایک صحت ہے اور دوسری فراغت، یعنی فرصت ہے، فری ٹائم آپ کا ہونا۔ تو یہ صحت اللہ کی نعمت ہے، اس کا خاص خیال رکھیے۔ اسی طریقے سے رمضان آنے سے پہلے پہلے ہمارے لیے جو چیز ضروری ہے وہ یہ ہے کہ ایک روٹین آپ بنا لیں، ایک روٹین بنا لیں۔ خاص کر ہماری جو بہنیں یہاں پر مائیں بہنیں اس بات کو غور کریں گی کہ رمضان آنے سے پہلے پہلے آپ ایک روٹین بنا لیں کہ صبح سے لے کر شام تک کیسے گزارنا ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہماری ماؤں اور بہنوں کو بہت زیادہ وقت جو ہے باورچی خانے میں گزرتا ہے۔ رمضان کے مہینے میں بہت زیادہ وقت باورچی خانے میں گزرتا ہے، صرف لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، شوہر کو خوش کرنے کے لیے، بچوں کو خوش کرنے کے لیے، گھر کے دیگر لوگوں کو خوش کرنے کے لیے نئی نئی پکوان بنائے جاتے ہیں، نئی نئی چیزیں بنتی ہیں، زیادہ سے زیادہ لوگ کھائیں گے اس کو۔ میرے بھائیو، رمضان کھانے کا مہینہ نہیں ہے، رمضان کھانے کا مہینہ نہیں ہے، رمضان عبادت کا مہینہ ہے۔ آپ افطار میں کتنا کھا لیں گے؟ اللہ کی بہت ساری نعمت ہے،
کچھ بھی کھا لے، کھجور کھا لے، پانی پی لے، شربت پی لے، اور کچھ ہے تو کھا لے، بہت زیادہ پکوان بنا کر کے اپنا وہ قیمتی وقت جس میں بیٹھ کر آپ اللہ کی عبادت کر سکتی ہیں، قرآن پڑھ سکتی ہیں، تفسیر پڑھ سکتی ہیں اور اللہ رب العالمین کا ذکر کر سکتی ہیں، اس کو آپ برباد کر رہی ہیں، اس کو آپ برباد کر رہی ہیں۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کو جو بھی پکوان ہے، جو بھی کھانا پینا ہے، افطار سے میں کہتا ہوں کہ 1 گھنٹہ پہلے اس کو ختم کر دیجئے۔ ہمارے یہاں معمول تو یہ ہے، مردوں کی حالت یہ ہے کہ اذان سے 5 منٹ پہلے نکلتے ہیں بازار لانے کے لیے، اذان سے 5 منٹ پہلے نکلتے ہیں۔ ہر چیز ہم کو فریش چاہیے، ہر چیز فریش چاہیے، بالکل اذان سے 10 منٹ پہلے دیکھیے مارکیٹ پہ بھیڑ لگ گئی۔ یہ حالت ہماری ہے۔ عورتوں کی حالت یہ ہے کہ افطار سے 5 بلکہ اذان ہو رہی ہے، وہ کچن کے اندر ہے، اذان ہو رہی ہے، کچن کے اندر ہے۔ یہ کیا ہے؟ اللہ کی نعمت کو ٹھکرانا ہے۔ اللہ رب العالمین نے جو نعمت، جو وقت آپ کو عطا فرمایا اللہ رب العالمین نے، وہ قیمتی لمحہ جب آپ اللہ سے اپنے حاجت کو رکھیں گی، اللہ کے سامنے اپنی ضرورت کو رکھیں گی، اللہ کی بڑائی کا اظہار کریں گے، اس وقت بیٹھ کر کے آپ باورچی خانے میں بیٹھ کر کھڑی ہے وہاں پر، میرے بھائیوں یہ اللہ کی نعمت کی توہین ہے اور وقت کی ناقدری ہے۔ یہ عظیم وقت، یہ بہترین وقت کی ناقدری ہے۔ لہٰذا ان تمام چیزوں کو خاص خیال رکھیے اور کوشش کیجئے کہ جو رمضان اس سے پہلے گزرا ہے، جو لہو و لعب میں گزرا یا اسی طریقے سے اس کو ہم نے ضائع کر دیا ہے، یہ رمضان، آنے والا رمضان ہم سے ضائع نہ ہو، بلکہ اس کے ایک ایک لمحات کو ہم قیمتی بنائیں اور ایک ایک لمحہ میں اللہ رب العالمین کی عبادت کر کے، اس کی بندگی کر کے، اس کا ذکر کر کے، اس کی تسبیح بیان کر کے، اس کے سامنے اپنے گناہوں کا اظہار کر کے، اس کے مغفرت طلب کر کے اپنی جنت پکی کرانے کی کوشش کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے الہ العالمین تو ہم جملہ مسلمانوں کو اس مہینے کو خیر و عافیت کے ساتھ عطا فرما، پورے دنیا کے مسلمانوں پہ اللہ امن و امان کا ماحول پیدا فرما دے، تاکہ امن و امان کی صورت میں تیری عبادت کر سکے، روزے رکھ سکیں، قیام کر سکے، مسجدوں کو جا سکے، اعتکاف کر سکے۔ اے اللہ تو اس کے لیے امن و امان کا ماحول پیدا فرما دے۔ الہی جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، اور رمضان سے پہلے جو بیمار ہے اللہ تعالیٰ ان تمام کو صحت عاجلہ و کاملہ عطا فرما، تاکہ رمضان المبارک کے مہینے کا پورا فائدہ اٹھا سکیں۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔